أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اے اللہ، شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بڑا ہی رحم والا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، برکت ہوتی ہے اس میں۔ اور قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے، یہ بھی حکم ہے۔ اللہ کی حفاظت میں جب انسان چلا جائے گا تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ ہم لوگوں نے سورہ زخرف کی رکوع نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر سنا تھا، اور آج رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ سنیں گے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر میں سے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی قوم جو ہے، سلسلہ مسلسلہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ہی کی قوم سے جو ہے، انہی کی نسل سے وہ کفار قریش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ اسی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے تھے اسماعیل علیہ السلام، یہ سبھی پیغمبر ہیں، انہی کے خانوادے سے یہ لوگ تھے۔ تو یہ قریش جو ہے، ان سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو قصہ سنائیے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا، بے شک میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم پرستش کرتے ہو، مما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب ان کے والد کا نام تھا آزر، اور ان کی قوم جو ہے وہ سب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آزر جو ہے وہ بت بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، وہی کام تھا، اور اسی بت کی پوجا کرتے تھے۔ ہر بت ہر طرح کے کام کے لیے الگ الگ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو خود بناتے ہو، خود ہی پوجتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے باپ سے کہا کہ ہم بیزار ہیں آپ کی اس حرکت سے، کہ آپ خود ہی بت بناتے ہیں، بیچتے بھی ہیں اور اسی کو پوجتے بھی ہیں۔ یہ تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا،
یہ تو کہیں جہاں رکھ دیا وہ رہ گیا، بھاگ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، اور ایسے ہی کو آپ پوجتے ہیں، تو ہم اس کو نہیں پوجیں گے، ہم اس کو پوجیں گے جو عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ قصہ ہوا کہ بھائی یہ قریش والے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کا جو دین ہے اسی کو پوج رہے ہیں، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں کہ تم جو بھٹکے ہوئے باپ دادا ہیں ان کو کیوں پکڑتے ہو؟ تم سب کے جو باپ دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے تو ان بتوں کا انکار کر دیا تھا، اپنے باپ سے کہا تھا کہ ہم جو ہے بیزار ہیں اس سے، ہم برات چاہتے ہیں، ہم اس کو نہیں پوجیں گے، اور انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید انہوں نے اپنی پوری قوم میں، اپنے اولاد میں چھوڑی، اور یہی سارے پیغمبروں کا مذہب یہی تھا، دین یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اور اسی کو پھیلانے کے لیے سارے پیغمبر آتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہیں ہے، اور وہ جو عبادت کرنے لائق، پوجنے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سب کچھ اسی کا ہے، سب پاور اسی کے پاس ہے۔ تو یہ جو کفار تھے، یہ جو مشرکین تھے، یہ بھی تو قریش تھے، اور یہ رسول اللہ بھی قریش ہیں، یہ سب خانوادہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہے، تو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی اگر تم کو پوجنا ہی اپنے باپ دادا کا، تو ان کے باپ دادا کرتے کرتے وہ تم پہنچ جاؤ گے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ وہ تو یہ بت پرستی کا انکار کیا تھا، اپنے باپ کو کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو، اور تم جو ہے باپ دادا کا نام لے کے پوج رہے ہو، تو باپ دادا ہی کا نام لینا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسی کی نسل سے ہو، تو وہ جس کو عبادت کرتے تھے تم بھی اس کی عبادت کرو تو وہ صحیح ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا کہ ہم کو جس نے پیدا کیا وہی ہدایت دے گا، تو کیا ہدایت دیا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، مطلب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا اپنی نسلی رہنے والی بات کیا کلمہ تھا؟ تو لا الہ الا اللہ، جو ان کے نسل میں باقی ہے اور آج تک باقی ہے، باقی رہیں گے، سمجھانا وہی، اور تاکہ ان کی نسل کے لوگ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین۔ کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زشت دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس قرآن آ گیا اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول۔ کہا کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اللہ نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ یہ نافرمان لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر بھی ان لوگوں کو باقی رکھا ہے، قریش کو، ان کی اولاد کو باقی رکھا ہے، اور سامان زشت دیا کھانے کا، کھانے پینے کا سامان کوئی ہم نے بند نہیں کیا ان کو، اور اس وقت بند نہیں کیا یہاں تک کہ قرآن نازل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اب دو بات ہوئی کہ ایک تو قرآن اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قالوا هذا سحر وإنا به کافرون۔ اب یہ حق آ گیا، حق میں دو چیز ہے،
ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہنے کے لیے آ گئے، دوسرا حق جو ہے وہ ہے قرآن. اب قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی اس کو پڑھ پڑھ کے سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ اس میں کیا حکم ہے. اب ان لوگوں کے سامنے ہوا کہ بھائی یہ تو رسول اکیلے تھا ہی، اس کے ساتھ یہ قرآن بھی آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ ہم پیغمبر بھی ہیں. تو اس میں وہ جو قریش کے لوگ تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، وہ جب ان کے پاس حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور بے شک ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں. سب لوگوں نے کہا کہ تو بالکل قرآن تو بالکل جادو ہے، اور یہ رسول بھی جادوگر ہے. اس رسول کی بات کو، نہ رسول کو ہم مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے. اب جب سی بات ہے، اللہ کا رسول نازل ہوا، اس پر قرآن نازل ہوا، اللہ کا رسول آیا، اللہ کے حکم سے آیا. کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اپنے سے بن گئے یا کسی نے بنا دیا. جو بھی بنائے گا تو اللہ تعالیٰ رسول پیدا کرے گا، وہی جو ہے رحمت اپنی کس کو دے گا وہ بہتر جانتا ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو دونوں چیز کو نہیں مانیں گے، نہ قرآن کو مانیں گے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. آگے کیا ہوا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہا کہ یہ جو بات ہے بھائی، اگر قرآن نازل ہونا تھا تو یہ پیغمبر پر نازل ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کے دادا نے پالا، باپ بھی مرے ہوئے، والد والدہ بھی نہیں، یہ دونوں بھی نہیں، غریب آدمی، کوئی ایسا نہیں، پال رہے ہیں دادا، اور شادی بھی ہوئی ہے تو خدیجہ الکبریٰ سے ایک بیوہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ مالدار عورت ہے، یہ بات ہے، لیکن یہ کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہے کہ جس کو ہم مان لیں کہ ہاں یہ رسول بنایا گیا ہے. اگر بنانا ہی تھا تو ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مانی یہ جو شہر ہے، یہ اس شہر کا، سعودی عرب کا یہ شہر جو ہے، نہیں جا رہا ہے کیا؟ یہ شہر جو ہے، یہ شہر جو ہے اس مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں. اس میں یہ عرب میں دو بڑے شہر ہیں، مکہ اور طائف. اس میں جو بڑے لوگ ہیں اس کو چھوڑ کے یہ غریب آدمی کو جو ہے سو قرآن نازل ہو گیا اور پیغمبر بھی ہو گیا تو نہیں. اگر بنانا ہی تھا تو ولید بن مغیرہ جو مکہ کے تھے ان کو بنا دے، اور عربہ بن مسعود جو وہ وہاں کے تھے، طائف کے، وہ بڑے لوگ تھے. مکہ میں عتبہ بن ربیعہ وہ بڑے لوگ تھے. کہا کہ ان لوگوں کو بنانا چاہیے تھا، یہ لوگ سردار لوگ ہیں، تو ان کو چھوڑ کے ویسا انجان آدمی کو بنا دیا ہے. اس کا جو کچھ نہ مالدار ہے نہ سردار ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں ہے، تو ہم نہیں مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے. نہیں مانا انہوں نے. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اب نہ ان کو مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بانٹ رہے ہیں. کیا وہ تمہاری رب کی رحمت تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ رسالت اور قرآن، اللہ کی کتاب، سارے احکامات اس میں، اور قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کے رسول پر، تبھی رسالت بھی یہی بانٹیں گے کیا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ جو جس کو چاہے گا اس کو دے گا. کہ یہ ان کی کرائٹیریا کے مطابق اللہ بھی بنا دے گا؟ نہیں، اللہ نہیں بنائے گا. یہ تو خود ہی ان کو روزی بانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہہ رہے ہیں ہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ کی رحمت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم،
اور ان کے درمیان روزی تو ہم دیتے ہیں، ہم بانٹتے ہیں کہ کس کو کتنا روٹی ملنا چاہیے، تقسیم کی ہے۔ ہم نے ان میں سے بعض کے درجے کو بلند کر دیا ہے اور بعض کو جب بلند ہو گئے دوسرے تو نیچے ہو گئے ہی، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو خدمتگار بنانے، اور ہر آدمی میں ایک چیز ملا تو دوسری چیز نہیں ہے، دوسری چیز ملا کوئی بہت امیر ہو گیا تو اولادیں نہیں ہے، یا کسی کو بہت اولاد دیا تو پیسے نہیں ہے، مانے ہر طرح سے آدمی ایک دوسرے کا ڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا کہ سب کو ضرورت ہے، گھر بنانا ہے آپ کو تو مزدور کی تو ضرورت پڑیے بھی کرے گی، آپ کتنے بڑے آدمی ہوئیے۔ مطلب ایک دوسرے سے خدمت لینے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، تو کہا کہ ہم ہی درجہ کو اوپر نیچے کرتے ہیں، بناتے ہیں، ہم ہی غریب بناتے ہیں، ہم ہی امیر بنا دیتے ہیں بہت لوگوں کو، اور ہر آدمی کو ایک ایسا کی کمی رہتی ہے کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خدمت لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے۔ اب یہ دنیا کی دولت ہی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ دولت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دنیا ہی فانی ہے، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ جانے والی چیز ہے نیکی، ایمان جائے گا، وہ جائے گا ساتھ میں۔ اللہ کی رحمت جو ہے اگر آپ پر ہوئی ہے تو وہ رحمت ساتھ جائے گی، لیکن یہ جو ہے جمع کر رہے ہیں دنیا کو، اسی کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ رحمت سے بڑی چیز یہ سب نہیں ہے، اور اگر یہ احتمال نہ ہوتا وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر احتمال نہ ہوتا، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تمام لوگ ایک طریقے پر ہو جائیں گے، تو ہم بناتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کیا کرتے؟ ان کا گھر جو ہے، جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ایسا چاندی کا چھت، سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگائے رہتے ہیں، اور وہ بھی سونے کے، چاندیہ کا نہیں، سونے کا ہم بنا دیتے۔ اگر یہ احتمال نہیں ہوتا کہ سب ایک ہی امت ہو جائے تو کافر کے لیے ہم یہ سب کر دیتے، اور سب کچھ دنیا کی زندگی کی پوجی۔ لیکن کہا کہ یہ چاندی، سونا یا اور بھی مکان بہترین، یہ سب دنیا کی زندگی ہے، جو کیا ہے؟ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ جانے والی نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب یہ جو کافروں کے لیے تو یہ سب موج ہے، مستی ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کس کے لیے ہے؟ تو وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ رب کے نزدیک میں کیا ہے؟ تقوی، ایمان والا، مانے اچھا کام کرنے والا، اللہ اور رسول کے مطابق چلنے والا، ویسا جو ہے پرہیزگار، اس کا درجہ بڑا ہے۔ وہ دنیا کا دولت جمع کر لیا نہیں، اس کا درجہ بڑا نہیں ہے۔ دنیا کا مکان بڑا مہنگا لیا، اس کا بڑی گاڑی لے لی نہیں، بڑا عیش عشرت سے رہا ہے نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کا۔ یہ سب ٹیمپروری ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی چیز ہے، اب باقی رہنے والی ہے اللہ کے ساتھ، اور رہے گی اس کی رحمت۔ اور اس رحمت میں ہے کہ متقیوں کے لیے آخرت ہے۔ اب دنیا اور آخرت دو چیز ہو گئی۔ آخرت کہا اللہ نے کہ ٹیمپروری ہے، بہت ختم ہو جانے والا ہے، 100 برس جیے، 125 برس جیے، پھر تو چلے جائے، سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا۔ جتنا تم کو دولت جمع کر دیا، جتنا عزت جمع کر دیا، سب چلا جائے، سب ختم۔ رہے گا کیا؟ آخرت ہوگی، قبر کے بعد وہاں حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا یا جہنم دے گا،
जहन्नम उसको देगा जो गलत काम किए हुआ है, जन्नत उसको देगा जो अच्छा काम करेगा, शुरू से ही कर रहा है और अल्लाह पर भरोसा किए हुआ है, उसकी रहमत कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तकवा इख्तियार करता है, माने अल्लाह का खौफ है, कोई गलत काम नहीं करता, खौफ खुदा है उसको। ये नहीं कि आदमी से डरता है, वो अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। ऐसा जो आदमी है, जो कुछ खाने को मिला, जो कुछ रहने को मिला, सब अल्लाह तवक्कुल समझता है। हमने कोशिश किया हमको जिस हाल में भी खुदा रखे उसी में राज़ी है। क्या हाल है? राज़ी हैं हम जो मालिक जिस हाल में रखे उस पर जो कनायत कर लिया वो जो है, और कोई गलत काम नहीं किया वो तकवा वाला है, बचा बुराइयों से बचा और अल्लाह के रास्ते पर चला, उसको तकवा वाला कहते हैं। तो कहता है कि आखिरत उसी को देंगे, जन्नत हम उसी को देंगे। अब आदमी के पास है, पसंद है, या तो दुनिया पसंद कर लो, हाय हाय करते जाओ, मरते जाओ, है, और या आखिरत पसंद कर लो। अल्लाह जिस हाल में रखे, रोटी दाल मिला वही से, वही पुलाव से भी बड़ा, जो मिल गया सबने खा लिया, जिस तरह का कपड़ा मिल गया पहन लिया, जैसे समेट के जितना कम जगह मिली उसी कम जगह में सो गए। वो अल्लाह की रहमत का आश्रय सो गए। नींद तो देता है वही, यहाँ तो बेहतरीन बिस्तर बिछा हुआ है और नींदे नहीं आती। अरे नींद तो अल्लाह की रहमत है, तो जिसको आ जाए वो बड़ा खुश नसीब है कि बिस्तर पर गया सो गया। एक होता है गफलत की नींद और एक होता है रहमत की नींद। अल्लाह की रहमत जिस पर हो गई उसको नींद आ, एक है तो शराब पी के सो गया फिर हो जाए, तो वो भी तो नींदे कहलाती है, लेकिन उस नींद में इस नींद में फर्क है। अब ये है कि मुत्तकियों के लिए वमा याशो, ये पर ख़त्म हो गया मुत्तकी। अब यहाँ सवाल होता है कि आदमी क्या पसंद करे, पसंद करे दुनिया को या आखिरत, ये आपके हाथ में है। आप मुत्तकी बनना चाहते हैं या मालदार बनना चाहते हैं जिसमें बुराई है? नहीं, मालदार भी हों तो है, बहुत से पैगंबर बड़े अमीर भी हुए हैं, बहुत से सहाबा बड़े अमीर भी हुए हैं, लेकिन जायज़ रास्ते से अमीर होना कोई बुरी बात नहीं। और अल्लाह देता है उसको कि भाई इसमें बहुत लोगों का हक है, तुम पहुँचाओ। वो तो बांटने वाला रहता है, पहुँचाने वाला, कि जिसका जिसका हिस्सा है तुम उसको हवाले कर दो। तुम घर के मालिक हो तो बेटी का भी हिस्सा दे देते, यहाँ तो बेटी को हिस्से नहीं देगा लोग, तो अल्लाह के हाथ पड़ेगा डंडा, देना हुआ, और नहीं देगा तो बस मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो लोग बेटा बेटी में तफरीक करता है, सब तुम्हारी औलाद है, उसमें क्यों लालच, बेटा लालच करेगा कि नहीं ना हमको बेसी मिल जाए, अरे क्यों बेसी करते? नहीं, कहना चाहिए कि मेरे माँ बाप आप जो बंटवारा कीजिए थे तो बराबर से ईमान से बंटवारा कीजिए, ताकि हाँ अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ ना हो, आप वैसे ही बंटवारा कर दीजिए। लेकिन होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, होता है बेटा कहता है हमको बेसी मिल गया, हमको भी। क्या है, हराम खाने पर क्यों चूल्हे हो? तुम भी जाओगे, तुम्हारा बाप भी जाएगा, माँ भी जाएगी, सब चला जाएगा, सबको तो मरना है। अब फिर हिसाब किताब होगा तो क्यों मुसीबत में डाल दें? चलो किसी को कुछ पूछना इसमें है तो पूछ लो, खत्म हो। पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, अपने फजल व करम से हम लोगों ने जो कुरान की तिलावत की, उसका तर्जुमा तफसीर पढ़ा, हम तो नातवा हैं, कमज़ोर हैं, बहुत सी खामियां हो सकती हैं, अपने फजल व करम से उसको माफ़ करके कबूल कर दिया जाए। अल्लाह इसको कबूल कर फरमा दिया जाए।
اپنے فضل و کرم سے، اور جو خامی ہو اس کو معاف کر دیا جائے۔ اے اللہ اس کا جو بھی ثواب ہے سب سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح پاک کو، ان کے آل پر، ان کے ازواج پر، ان کے اصحاب پر، اور اماں بزرگان دین پر، صلحاء پر، پورے مومن مومنات پر جتنے یہاں موجود ہیں۔ اے اللہ سب کے خانوادے کو، سب کو، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، اور کل مومن مومنات کو، سب کو اس کا ثواب دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کا صحیح راستہ بتائیے، اس پہ چلائیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا دیجیے۔ بغیر آپ کے توفیق کی کوئی صحیح راستہ پا نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم دیجیے۔ اے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ کیجیے۔ اے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ کیجیے۔ اے اللہ حلال روزی عطا کیجیے، حرام روزی سے بچائیے۔ اے اللہ آپ کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ توفیق دیجیے حلال روزی کی، اور سچ بولنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ جھوٹ کبھی نہ نکلے، کسی حال میں بھی نہ نکلے، جان بھی جائے تو سچ کی مل جائے، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر جائے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے جو بھی گزر گئی تیرے فضل و کرم سے، اے اللہ کچھ خامیاں رہ گئی ہوں تو اس کو معاف کر کے آگے کی زندگی کو سنوار دے، دنیا کو بھی سنوار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت سے دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ جو بھی زندگی بچی ہے جھوٹ سے، فریب سے، غیبت سے، بے ایمانی سے، ہر چیز سے اللہ بچا لے، ہر چیز سے بچا لے۔ کیا ہے اور سب کو صحت یاب فرما۔ اے اللہ سب کو صحت یاب ہونا، تیری رحمت سے کوئی اچھا رہے گا، کوئی خراب ہوگا، کوئی طرح طرح کی پریشانی میں ہوگا۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنا محتاج بنا، کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ روزی کا دینے والا تو ہی ہے، تو ہی سب کو روزی دیتا ہے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو بھی روزی دے۔ اے اللہ کسی دوسرے کا محتاجی نہ کر۔ اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اور شیطان کے شر سے محفوظ کر دے، شیطان کے شر سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ بڑی فضیلت ہے قرآن کی، یہ قرآن جو سن رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، ان سب کی بڑی فضیلت ہے۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اس مجلس کی بڑی عزت افزائی ہے اللہ کے نام۔ اے اللہ اس کی رحمت، اپنی رحمت ڈال دے جو لوگ اس محفل میں شریک ہیں۔ اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ توفیق دے اچھا کام کرنے کی اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آوے، گانے کی آواز نہ آوے۔ اے اللہ توفیق دیجیے لوگ کہ قرآن جو ہے اس کی تلاوت کریں، اس کی آواز سے اپنے دل و دماغ کو معطر رکھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك علما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا